السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومنہ عورت کو کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومنہ عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اب ان کے اپنے معاملے میں کچھ بھی اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً صریح گمراہی میں جا پڑا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ بعون اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جزیرۃ العرب میں اور دنیا کے اکثر و بیشتر خطے میں غلامی کا چلن تھا۔ غلامی یعنی جیسے آج بازار لگتے ہیں اور بازار کے اندر جانوروں کو بیچا جاتا ہے، بکرے کا بازار ہوتا ہے، بیل کا بازار ہوتا ہے، بھینس کا بازار ہوتا ہے، اونٹوں کا بازار ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، من پسند جانور خرید کر کے لاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اس زمانے میں انسانوں کا بھی بازار لگا کرتا تھا۔ کیوں لگتا تھا اور کیسے لگتا تھا؟ لڑائیاں ہوتی تھی تو جو فاتح ہوتے تھے، جو جیتنے والے ہوتے تھے، وہ ہارنے والوں کے مرد و عورت کو قید کر لیتے تھے اور قید کر کے بازاروں میں لا کر کے بیچ دیا کرتے تھے۔ یہی چلن رہا اسلام کے آنے تک بھی، اور جب اسلام آیا تو اسلام نے سب سے پہلے غلامی کے چلن سے چھٹکارا دلانے کی سعی کی اور آغاز کیا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی اسی رمضان کے اندر ہم نے ایک درس دیا تھا، اس میں قسم کے کفارے میں بتلایا گیا کہ جو آدمی قسم کھا لے پورے مضبوطی کے ساتھ اور اس قسم کو اب اس کو توڑنا ہے کیونکہ اس سے اچھی چیز موجود ہے لیکن قسم کھا لیا ہے، تو اب قسم توڑے گا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، اور اگر یہ نہ ہو تو کیا کرنا؟ غلام آزاد کرنا۔ کیوں یہ چیز اور یہ احکام کیوں دی؟ حالانکہ آج غلام کا مسئلہ نہیں ہے، آج غلامی کا مسئلہ نہیں، لیکن یہ چیز کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہا گیا تھا کہ اسلام آنے کے بعد غلامی کی زنجیروں سے انسانوں کو نکالنے کا۔ لیکن چونکہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، ابھی زمانے جاہلیت کے بالکل قریب تھے، اور آج بھی ویسے لوگ ہیں جس کے بارے میں وضاحت تھوڑی دیر کے بعد کریں گے۔ سماج و معاشرے کے اندر اگر کسی غلام کو آزاد کر بھی دیا جاتا تو لوگ کیا سمجھتے تھے کہ غلام تھا یا غلام ہے، بڑی حقیر نظر سے دیکھتے تھے، اور اس کو دوسرے درجے کا مخلوق اور دوسرے درجے کا پرانی اور دوسرے درجے کا جو ہے ناگرک سمجھتے تھے۔ حقیر ہے یہ، کیونکہ غلام تھا یہ۔ محترم سامعین کرام، آزاد ہونے کے بعد یعنی جب کسی غلام کو آزاد کیا جاتا تھا تو مولا کہا جاتا تھا، جیسا کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ان کو مولا کہا جاتا تھا۔ تو ایسے آزاد کیے ہوئے غلام کو بھی سماج و معاشرہ جلدی ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا تھا۔ تو اسلام نے اس فکر کو اور اس جذبے کو ختم کرنے کا آغاز کیا، اور آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کرنے کی شروعات ہوئی۔ کیسے شروعات ہوئی؟ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ یہ کیسے غلام بنے؟ یہ اصل میں قبیلہ کلب کے حارثہ بن شرحبیل کے بیٹے تھے۔ اس قبیلے سے ایک قبیلے کی لڑائی ہوئی جب وہ 8 برس کے تھے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس وقت صرف 8 برس کے تھے، تو اس وقت ان کے قبیلے سے اور ایک دوسرے قبیلے سے قبائلی جنگ ہوئی۔ جنگ میں ان کے قبیلے کے لوگ ہار گئے، اور اسی جنگ میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حملہ آوروں نے قید کر لیا، اور قید کر کے لا کر کے مدینے کے اندر عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے کے اندر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، جو ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے، ابھی شادی نہیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو خریدا اور آ کر کے اپنی پھوپھی کو تحفتاً دے دیا۔
جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اس وقت ان کی عمر 15 ایئرس یعنی 15 سال کے لڑکے تھے، اور اخلاق و کردار بڑا اچھا تھا، جس کو دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے خوش ہوتے تھے کیونکہ بڑا اچھا اخلاق ہے۔ بات کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، پسندیدگی کا اظہار کیا کہ بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا اچھا غلام ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ ہی رہے تھے کہ اسی درمیان میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے جو ان کے لواحقین، جو ان کے پریوار والے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا جو بچہ ہے فلاں جگہ پر فلاں لوگوں کے پاس ہے مکہ کے اندر۔ اب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد، ان کے چچا اور ان کے بھائی تینوں آئے مکہ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ دیکھیے بھائی یہ میرا بچہ ہے، آپ لوگوں نے اس کو خرید لیا تھا، اب آپ جو بھی قیمت دیں گے، آپ جو بھی قیمت کہیں گے ہم لوگ ادا کریں گے زر فدیہ، اور بچے کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ زر فدیہ نہیں لیں گے، آپ بچے سے بات کیجئے، اگر بچہ چلا جاتا ہے تو ہم لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر چلا جائے گا تو ہم لوگوں کو کوئی پرابلم، بچہ بھائی اپنے باپ کے پاس چلا جائے گا، اپنے پریوار میں چلا جائے گا، اپنے خاندان والوں میں چلا جائے گا تو ہم لوگوں کو کیا پرابلم۔ ان کے والد، ان کے چچا، ان کے بھائی گئے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ بھائی بیٹے چلو، ہم تمہارے ابا ہیں، تمہارے چچا ہیں، تمہارے بھیا ہیں، چلو اپنے گھر چلو۔ کہا کہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم کو اپنے باپ اور ماں سے بھی زیادہ پیار یہاں پر ملا ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ بہت کوشش کی، بہت منت و سماجت کی، ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لیا، بچہ جانے کے لیے ریڈی نہیں ہوا، تو یہ بھائی، باپ اور چچا چلے گئے واپس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیز دیکھا تو فوراً زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور کعبۃ اللہ کے اندر گئے اور وہاں پر تمام مکہ والوں کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے میں زید بن حارثہ کو گود لیتا ہوں، اس کو اپنا منہ بیلا بیٹا بناتا ہوں اور یہ میرا وارث ہوگا۔ حالانکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آیت نمبر 5 بھی نازل فرمایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلایا کہ زیر نگرانی کسی کو لے کر کے پرورش کی جا سکتی ہے، لیکن کسی کو بیٹا نہیں بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی کا بھی باپ جو اس کا حقیقی باپ ہے وہی ہوگا۔ کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا کر کے چاہے گا کہ ہم اس کو وارث بنا لے، شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں زید بن حارثہ کو گود لے رہا ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا وارث بنے گا، تو تمام کے تمام مکہ کے لوگ جو ہے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے بلاؤ، یہی اصل میں انصاف کی بات ہے۔ تمہارے کہنے سے کوئی کسی کا باپ نہیں ہے اور کسی کا بیٹا نہیں ہو جا سکتا ہے، اور اگر کسی کے باپ کے بارے میں معلومات نہ ہو تو پھر بھی وہ تمہارا بیٹا نہیں ہوگا، وہ تمہارا دوست ہوگا، تمہارا بھائی ہوگا۔ جب یہ بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں نے اس کے بعد زید بن حارثہ کہنا شروع کیا، لیکن یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتلائی کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی ایک غلام تھے، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، ساتھ رہتے تھے، تو پوری ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنے خاندان میں اپنی پھوپھیزاد بہن، جو بعد میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی اور بعد میں ام المومنین بنی، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، پھوپھیزاد بہن، ان کے گھر میں رشتہ بھیجا کہ بھائی زید ہمارا اپنا ہے، ہم اپنے پھوپھیزاد بہن کا رشتہ اس کے لیے مانگنے کے لیے آئے۔ اب جیسا کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کیا بڑے ہم ہیں، یہ چھوٹا، اس کی کیا حیثیت، کیا اوقات۔ یاد رکھیے ہمارے سماج میں حیثیت اور اوقات صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہوگی، مال و منال کی بنیاد پر، اونچے خاندان کی بنیاد پر، زبردست کنبہ اور قبیلہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے ہاں کسی کو کوئی عزت و فوقیت نہیں ہے۔ لوگ اگر کسی کو ان کے پیسے کی وجہ سے ان کا مقام بہت بلند کرتے ہیں، یہ ان کو مبارک ہو، اسلام کو وہ بات بالکل برداشت نہیں ہے اور اسلام کو وہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ سامعین کرام، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد بہن کے ہاں ان سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ لے کر کے گئے تو ان کے بھائی اور خود سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا اپنے اونچے خاندان ہونے کی وجہ سے حقیر محسوس کیا اپنے آپ کو۔ جب حقیر محسوس کیا اور کہا کہ نہیں ہو سکتا ایسا، کہاں ہم لوگ قریش قبیلے کے اور کہاں وہ غلام ابھی آزاد ہوا ہے، نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ نازل فرما دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، کہ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے وہاں پر وہ اپنا اختیار چلانے کی کوشش کرے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہی آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنی پھوپھی ذات بہن کے سامنے پڑھ کر کے سنایا تو فوراً وہ اقرار کر لیا انہوں نے، اور فوراً پھر شادی بھی ہو گئی۔ یہ آیت کریمہ ہے اور اس کی یہ تفسیر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں دو باتوں کو سمجھ لینا ہم تمام مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے اور بالکل ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایز اے مسلمان کسی کو کوئی مقام و مرتبہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری والا نہیں ہو جائے۔ کوئی اگر پردھان منتری بن جاتا ہے نا تو اس کو کوئی مقام نہیں مل سکتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے تب بھی کوئی مقام نہیں ملے گا۔ مقام کب ملے گا؟ جب اس انسان کے اندر تقوی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الحجرات کے اندر کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت و آبرو والا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا وہ ہے جو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً لبیک کہنا، اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو وہاں سے فوراً پیچھے ہٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے تاریخی خطبہ دیا تھا، اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی عزت نہیں، کوئی فوقیت نہیں الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر کسی کو بھی فوقیت دی جائے گی۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ نصیحت لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ہمیشہ مقام و مرتبہ پیسوں کو دیکھ کر کے دیا جاتا ہے۔ جو جتنا پیسہ والا ہوگا ہم لوگ اس کو اتنا ہی بڑا مقام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقوی کی بنیاد پر تو ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے اور اس کے باوجود ہمارے دل اس کو قبول کرنے کے لیے کھلتے نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ چاہے میں رہوں، چاہے آپ رہیں، چاہے کوئی بھی رہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا اور ہم نے اگر اس سے سرتابی کیا، اس سے روگردانی کیا، تو ہم سے بڑا گمراہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر فرما دیا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ یاد رکھیے ہمیشہ کسی جماعت سے، کسی مسلک سے یا کہیں بھی آپ جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت کب ہوگی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی تعمیر کرنے والا ہوگا تب، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اگر آ گیا تو پھر کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں، نہ کسی چودھری صاحب کو کوئی اختیار ہے، نہ کسی پردھان منتری صاحب کو کوئی اختیار ہے، نہ کسی کوئی ذمہ دار کو کوئی اختیار ہے، نہ کسی عالم کو کوئی اختیار ہے، اور نہ عام آدمی کو کوئی اختیار ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے گا وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ہی حکم چلے گا۔ یہی مومن مرد اور مومنہ عورتوں کا لاہ عمل ہونا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا